آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 280 میں 280 میں فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ عدل کی بات کیا، انصاف کی بات، کہ تم کسی سے بڑھ کے لینا نہیں، جتنا دیے تھے اتنا تم کو واپس مل جائے گا، زیادہ لے کے تم ظلم نہیں کرنا، اور تمہارا جو اصل ہے وہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا مال واپس لے سکتے ہو، تمہارے ساتھ ناانصافی اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ناانصافی اور ظلم تم پر نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 280 میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پہلا ہے عدل اور دوسرا ہے فضل۔ آیت 279 میں عدل بیان کر رہا ہے، انصاف کی بات، نہ کم نہ زیادہ، جتنا دیے تھے اتنا لے لینا، یہ انصاف کی بات ہو گئی۔ اب عدل کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے فضل کی بات، احسان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ عسرہ والا، تنگ دستی والا ہو، یعنی جس کو تم نے قرض دیا تھا، لون دیا تھا، وہ جس کو تم دیے تھے وہ تنگ دست آدمی ہے، بہت غریب ہے، وہ بڑی مشکل سے کما کر جو ہے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرتا ہے بڑی مشکل سے۔ اب اس سے آپ کہیں گے کہ بھئی تو اپنا گھر بھی چلا اور میرا کیپٹل بھی لوٹا اور وہ فلاں بھی کر اور فلاں بھی کر، اس سے نہیں ہو سک رہا، یعنی وہ گھر چلانے ہی پریشان ہے، ایسے شخص سے زیادہ کی امید رکھنا مشکل ہوتی ہے، یا اس کو قرض لوٹانے اگر مشکل ہو رہی، تمہارا حق تو ہے، تمہارا حق ہے کہ تم اس کو واپس لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست تھا، تنگ دست ہے وہ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو تم جو ہے ایک انتظار کرو اس کو سہولت دینے کے لیے، جی انتظار ڈیوریشن تم بڑھا دو، یعنی کسی کو قرض دیے تھے 4 مہینے میں واپس کرنے کا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات بڑے خراب ہیں، حق تو ہے تو تمہارا پورا حاصل کرنے کا، لیکن احسان کا طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کرو بغیر سود لگائے کے، اس کا ٹائم 4 مہینے کہتے چلو 6 مہینے کر دو، سال کر دو، اس کو ٹائم دو، اس کو سہولت دو، تھوڑا سا اس کو ریلیکس دو تاکہ وہ آسانی سے لوٹا سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اوپر کی بات، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے پاس اچھا خاصا مال ہے، وہ ضرورت مند تھا، تم اس کو قرض دیے، اب وہ لوٹانے کی نیت رکھتا ہے لیکن حالات اس کے اتنے خراب ہے کہ وہ نہیں لوٹا سک رہا ہے، ایسی صورت میں آپ دیکھ کر اگر اس کو کہے کہ بھئی میں تیرا قرضہ معاف کر دیا، وَأَن تَصَدَّقُوا، یہاں پر صدقہ کرنا نہیں ہے، یا پھر آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، صدقے کا ہم معنی بتائے تھے کہ صدقہ کیا کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں، صدقہ ہم سابق میں بتا چکے ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے میں دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، جی ایک صدقہ ہے، تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھی بولی بولنا بھی صدقہ ہے، تو صدقہ کا معنی نہیں کیے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم نیک کام کر دو، وہ کیا ہے کہ تم اس کا قرضہ معاف کر دو، یہ بھی ایک نیکی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو اور جو ہے معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اصحاب استطاعت لوگ کے لیے کہہ رہے ہیں، لکھ پتی آدمی ہے، ایک بالکل لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے، ایک بالکل غریب آدمی کو قرض دیا ہے، وہ اچھی نیت سے دیا ہے، وہ لوٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لوٹا دے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے، اور اگر لوٹانے میں اس کو دشواری ہو رہی تھی تو تھوڑا ٹائم دو اس کو اور سہولت سے وہ لوٹا سکے، بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اور کیسا ثواب ہے؟ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے قرض لوٹانے کا ٹائم آ گیا ہے اور اب اس کو وصول کرنا ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت کے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں لوٹا سک رہا، یہ دیکھ کر اس کو تھوڑا ڈیلے کرتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دیتا ہے، جی اس کو ٹائم دیتا ہے کہ بھئی چلو بعد میں ادا کرو، اور 1 مہینہ اور 2 مہینے، اس طرح سے ٹائم اس کو دیتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الا كان له بكل يوم صدقة، ہر ایک دن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے، جتنا ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے آپ ٹائم، ایک ایک دن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ ثواب اس کو عطا کرتا چلا جائے گا، جو ٹائم دے گا اس کو،
تو ٹائم دینا چاہیے. جو پریشان لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر زیادہ فورس ڈالنا، ان کو زیادہ ڈرانا دھمکانا، وصولی کے لوگوں کو بھیج دینا، کیس کرتا ہوں بول دینا، ایسا نہیں کرنا. غریب لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، قرض بھی دینا وہ لوگ کو، اور اگر وہ لوٹانے میں پریشان ہو لوٹا دینا چاہیے ٹائم پہ، لیکن نہیں لوٹا سکے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم قرض اگر معاف کر دو تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. جب آپ ٹائم دے رہے ہیں سامنے والے کو تو ہر دن کا ایک ایک ثواب مل رہا ہے. کتنا ثواب آپ کو مل سکتا ہے؟ اگر معاف کر دو تو وہ پورے ثواب سے بھی بڑھ کر ثواب ملے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات جانتے ہو تو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا بھی ہے، اس کے بعد فرماتا ہے اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو کیوں کہتا ہوں، یعنی کیوں کہتے ہیں اس طرح سے؟ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی جانتے تو آپ ہے، لیکن جاننے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کیے تو پھر آپ کا جاننا کیا جاننا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہو گیا نا بھئی یہ معاف کرنا یا ٹائم دینا یہ بڑی اچھی چیز ہے، تو اس پر عمل کرو تو واقعی میں تم جاننے والے ہو. اور اگر تم نہیں عمل کرتے اس کا مطلب یہ جاہل ہے، تم کو اس کے ثواب کا اور اس کے فائدوں کا اندازہ نہیں ہے.